تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ نور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا محل و مقام عمود اور سابق سورہ سے تعلق۔ یہ سورہ اس گروپ کی آخری سورہ ہے۔ یہ مدنی ہے۔ اس کی حیثیت سابق سورہ مؤمنون کے تکملہ اور تتمہ کی ہے۔ اس وجہ سے اس کے ساتھ اس کی کوئی مثنیٰ صورت نہیں ہے۔ ہم مقدمہ میں ذکر کر چکے ہیں کہ جو صورتیں اپنی سابق سورہ کے تکملہ و تتمہ کی حیثیت رکھتی ہیں وہ گویا سابق سورہ ہی کا جزو ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ان کے ساتھ ان کے کسی جوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی مثالیں آگے بھی آئیں گی۔ یہاں سورہ مؤمنون کی آیات 1 تا 11 پر ایک نظر پھر ڈال دیجیے۔ وہاں بیان ہوا ہے کہ خدا کے ہاں فلاح و فوز ان اہل ایمان کے لیے ہے جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، جو لغویات سے احتراز کرنے والے، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنے شہوانی جذبات پر پورا قابو رکھنے والے ہیں، ان سے مغلوب ہو کر خدا کے مقرر کردہ حدود و قیود کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے قول و قرار کے پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں۔ جب تک مسلمان مکہ میں رہے، ایمان کے یہ اثرات اور تقاضے ظاہر ہے کہ ان کی انفرادی زندگیوں ہی میں ابھر سکتے تھے، اس لیے کہ مکہ میں ان کی کوئی اجتماعی تنظیم نہیں تھی۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ میں مجتمع ہو گئے اور ان کی ایک اجتماعی و سیاسی تنظیم بھی وجود میں آ گئی، تب وقت آیا کہ اس ایمان کے تقاضے معاشرتی و سیاسی زندگی میں بھی نمایاں ہوں۔ چنانچہ جس رفتار سے حالات سازگار ہوتے گئے، معاشرہ کی اصلاح و تطہیر کے احکام نازل ہوئے اور ایمان کی اس نورانیت کی جگمگاہٹ جو اب تک صرف افراد تک محدود تھی، ایک پوری ہیئت اجتماعی پر ذو فغن ہوئی۔ سورہ نور اسی سلسلے کی ایک سورہ ہے جس میں وقت کے خاص حالات کے مطابق اہل ایمان کو ان احکام و ہدایات سے آگاہ کیا گیا ہے جو ان کے نو تشکیل معاشرے کو ایمان کے تقاضوں سے منور کرنے اور منافی ایمان مفاسد سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھے۔ اب ہم سورہ کے مطالب کا تجزیہ پیش کرتے ہیں تاکہ عمود کے ساتھ اس کے اجزاء کی مطابقت واضح ہو جائے۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ۔ آیات 1 تا 3۔ جرم زنا کی سزا کا بیان اور مسلمان کے لیے کسی زانیہ یا مشرکہ سے اور کسی مومنہ کے لیے کسی زانی یا مشرک سے نکاح کی ممانعت۔ 4 تا 5۔ قذف کی سزا اور اس کے لیے شہادت کا قانون۔ 6 تا 10۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے شریعت کی مطلوبہ شہادت پیش نہ کر سکے تو اس کا فیصلہ فریقین کی قسم سے ہوگا۔ اس قسم کے طریقے کی وضاحت۔ 11 تا 26۔ فتنہ افک کی طرف ایک اجمالی اشارہ اور اس کے تعلق سے ان رخنوں کا سد باب جو معاشرہ کی تباہی کا سبب ہو سکتے ہیں۔ جن منافقین نے یہ فتنہ اٹھایا ان کی پردہ دری اور ان کو وعید۔ جن مسلمانوں نے اس معاملہ میں بے پرواہی اور سہل انگاری سے نادانستہ منافقین کے مقصد کو تقویت پہنچائی، ان کو تنبیہ کہ وہ آئندہ ان منافقین سے ہوشیار رہیں۔ یہ منافقین مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ کو مجروح کرنے کے درپے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے عزت و ناموس سے متعلق جو بات کوئی ان کے کان میں ڈال دے اس کو لے اڑیں، بلکہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے اور کسی کے باب میں کوئی الزام اس وقت تک قبول نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کا ثبوت موجود نہ ہو۔ 27 تا 31۔ اگر کسی مسلمان کو اپنے کسی دوسرے بھائی کے گھر میں جانے کی ضرورت پیش آئے تو وہ چند معین ضابطوں کی پابندی کرے تاکہ گھروں کے اندر بدنگاہی اور شیطان کو درا اندازی کی راہ نہ ملے۔ ان ضابطوں کی وضاحت اور اس صورت میں گھر کی خواتین پر جو پابندیاں شریعت نے عائد کی ہیں ان کی تفصیل۔ 32 تا 34۔ عقد بیوگان اور لونڈیوں غلاموں کے نکاح کی تاکید تاکہ معاشرہ شیطان کی رخنہ اندازیوں سے محفوظ رہے۔
غلاموں کو آزادوں کی سطح پر لانے اور غلامی کو ختم کرنے کے لیے مکاتبت کی ہدایت اور مکاتبت کے طلبگار غلاموں کی مالی امداد کی تاکید، نیز لونڈیوں سے پیشہ کرانے کی شدت سے ممانعت۔ 35 تا 40 ایمان اور کفر کی تمثیل، جس میں واضح فرمایا کہ جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کا ظاہر اور باطن دونوں اطلاع انوار بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اس نور ایمانی سے محروم ہوتے ہیں ان کے اندر اور باہر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ 41 تا 46 آفاق کے دلائل کی روشنی میں ایمان کی دعوت کے اس کائنات میں مصرف حقیقی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر چیز صرف اسی کی حمد و تسبیح کرتی ہے۔ اس وجہ سے انسانوں کا بھی فرض ہے کہ اسی خدائے وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لائیں، اس کی عبادت و اطاعت کریں اور کسی کو اس میں شریک نہ کریں۔ یہ کر کے وہ اپنے آپ کو اس کے غضب کا مستحق بنائیں گے۔ 47 تا 54 منافقین کو تنبیہ کہ ان کی یہ منقسم وفاداری کی پالیسی چلنے والی نہیں ہے کہ اپنے مفاد کی حد تک تو وہ خدا اور رسول کا کلمہ پڑھیں، اور اگر کوئی بات ان کو اپنے مفاد کے خلاف نظر آئے تو خدا اور رسول کو چھوڑ کر اپنی منمانی کریں۔ اگر فوز و فلاح مطلوب ہے تو یکسوئی کے ساتھ رسول کا ساتھ دیں، ورنہ جس وادی میں بھٹکنا چاہتے ہیں اس میں بھٹکتے پھریں۔ خدا کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل چیز ایمان و اطاعت ہے۔ جھوٹی قسموں سے رسول کو جل دینے کی کوشش نہ کریں۔ رسول کا کام اللہ کے دین کو پہنچا دینا ہے، وہ اس کو پہنچا دے گا۔ اب لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر شخص اپنے اپنے انجام کو اچھی طرح سوچ لے۔ 55 تا 57 رسول کے راست باز ساتھیوں کو نہایت واضح الفاظ میں زمین کی خلافت کی بشارت کہ تمہارے مخالفین اور دین کے اعداء تمہارا یا تمہارے دین کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ تم نماز کا اہتمام رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور پوری دل جمی کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جمے رہو۔ جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوف کی حالت کو امن اور اطمینان سے بدل دے گا۔ 58 تا 61 پیچھے آیات 27 تا 31 میں گھروں کے اندر کے پردے سے متعلق جو ہدایات دی گئی ہیں، بعد میں انہی سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہوئے۔ ان آیات میں ان کے جواب دیے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ آیات لوگوں کے سوالوں کے جواب میں بعد میں نازل ہوئیں۔ 62 تا 64 خاتمہ سورت۔ توضیحی آیات کے بعد اصل سلسلہ کلام اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو آیت 57 میں گزرا پھر سامنے آ گیا، اور اسی اہم مضمون پر یہ عظیم سورہ ختم ہوئی۔ اس خاتمے میں مسلمانوں کو عموماً اور منافقین کو خصوصاً متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا رسول جب کسی اجتماعی کام کے لیے تمہیں بلائے تو اس کے بلاوے کو کسی عام شخص کا بلانا نہ سمجھو کہ جی چاہا گئے، جی نہ چاہا نہ گئے، بلکہ ضرور جاؤ، اور جب تک اجازت نہ ملے اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھو۔ اسی اطاعت میں تمہاری دینوی اور دنیاوی فلاح کا راز مضمر ہے۔ اس تجزیہ مطالب سے عمود کے ساتھ اس سورہ کے اجزاء کا تعلق اچھی طرح واضح ہو گیا۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔